اور محترم سامعین، مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک بڑی عہد ساز شخصیت ہماری محفل سے رخصت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 50-60 سال کے عرصے میں ہندوستان کے مسلم معاشرے پر جن شخصیات نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اگر ان کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں مولانا کا نام بہت نمایاں طور پر شامل ہوگا۔ میں تعزیتی مضامین جب لکھتا ہوں تو عام طور پر متعلق فرد سے پہلی ملاقات کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں۔ مولانا یوسف اصلاحی پر جب لکھنے کا ارادہ کیا تو ذہن پر کافی زور دینے کے بعد بھی یاد نہیں آیا کہ ان سے پہلی دفعہ تعارف کب ہوا۔ شعور کی آنکھ کھولنے سے پہلے سے ان کا نام نامی ذہن پر حاوی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے اکثر مسلم خاندانوں کی صورتحال ہے۔ مولانا کی کتاب آداب زندگی کا کئی لوگوں نے تذکرہ کیا۔ گزشتہ صدی میں جو کردار بہشتی زیور نے ادا کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی کردار ہمارے زمانے میں آداب زندگی نے ادا کیا ہے۔ ہر مسلم خاندان، پورے ملک میں ہر مسلم خاندان کی کتابوں کی الماری میں لازماً شامل ہوتی ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کو شادی کے تحفے کے طور پر یہ کتابیں پیش کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3-4 نسل کی خواتین اور ان کے خاندانوں کو اس کتاب نے متاثر کیا ہے۔ اور اردو ایڈیشن اور کے حوالے سے ہم ہندوستانی معاشرے پر اس کے اثرات سے واقف ہیں۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سلمان اسد صاحب نے بتایا، ان گنت زبانوں میں اس کے ترجمے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوئے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ تقریباً 40 زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کتاب نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کی اور 2 کتابیں بھی بڑی غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ ایک سچا دین ہے، جس نے کئی نسل کے بچوں کی تربیت میں اور ان کے دینی شعور کو بیدار کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ خود میں نے بھی اپنی دینی تعلیم کا آغاز سچا دین ہی سے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں بچے ہیں اس ملک میں جنہوں نے سچا دین سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ تو بچوں کے لیے سچا دین، خاندان اور خواتین کے لیے آداب زندگی، اور بڑوں کے لیے آسان فقہ، جس نے فقہ کے مشکل مضمون کو، پیچیدہ مضمون کو عام مسلمانوں تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ پوری امت کے اندر گویا فقہ کے شعور کو پیدا کرنے میں اس کتاب نے بڑا اہم کردار، بڑا اہم رول ادا کیا۔ قرآنی تعلیمات کا بھی ذکر آ گیا۔ اس ملک میں اس وقت دعوت دین کے کام کی بڑی اہمیت ہے۔ برادران وطن سے تعلق، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، مولانا کو یہ مشن بے انتہا عزیز تھا۔ ان کی ہر تقریر میں دعوت دین کی طرف ضرور وہ لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کا جذبہ پیدا کرنے میں ان کی ایک چھوٹی سی کتاب داعی اعظم، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ دعوت کے موضوع پر آج کوئی بھی مقرر تقریر کرتا ہے تو داعی اعظم کے مضامین ضرور اس سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کی تقریر میں ان مضامین کا اثر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال مصنفین تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا کی تصنیفات نے ایک پورے عہد کو متاثر کیا ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثرات مرتب کیے ہیں، ان کے شعور پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان خوبیوں
کی تشکیل میں جن کتابوں نے کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا یوسف اصلاحی علیہ رحمہ کی کتابوں کا بھی بڑا اہم کردار، بڑا اہم رول ہے۔ تصنیفات کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بات آئی تفصیل سے کہ مولانا کی عملی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، تحریک سے، جماعت اسلامی ہند سے، تحریک کے مقصد و نصب العین سے، ان کا عشق، وابستگی، یہ بھی بہت ہی مثالی تھی۔ کتابوں میں عام طور پر جو شخصیات نظر آتی ہیں، عملی زندگی میں جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا عکس محسوس نہیں ہوتا۔ مولانا علیہ رحمہ کی ہم نے کتابیں بچپن میں پڑھی تھیں۔ گزشتہ 15 برس سے جب سے میں مرکزی مجلس شورا میں منتخب ہوا، مولانا سے بہت قریبی تعلق رہا۔ مرکزی مجلس شورا کے اجلاسوں میں مسلسل ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، کئی دفعہ ساتھ میں قیام رہا، سفر ہوا، تو ہر جگہ یہ محسوس ہوا کہ تحریک کے لیے تڑپ اور ملک بھر میں جماعت کی توسیع، اس کا استحکام اور اس کی دعوت کی توسیع، ان سب کاموں سے ان کی بڑی غیر معمولی دلچسپی تھی۔ عمر کے آخری مرحلے میں ذوق کے باوجود اور بیماریوں کے باوجود جب بھی جس علاقے میں بھی ان کو بلایا جاتا وہ برابر تشریف لے جاتے، اور اتفاق سے وہ بہت ہی مقبول مقرر تھے۔ ہر جگہ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ان کو دعوت دیں، ان کو بلائیں۔ جب بھی جماعت کی کوئی مہم ہوتی وہ ضرور ہر جگہ سے مطالبات آتے مولانا کے لیے۔ سیرت میں عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں پورے ملک سے لوگ ان کو مدعو کرتے، تو وہ ہر ممکن کوشش ہوتی ان کی کہ لوگوں کی دعوتوں کو قبول کریں، اور ملک کے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے، اور جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں خطاب تقریر کے ساتھ ساتھ جماعت کے کام کو مستحکم کرنے اور اس کی توسیع اور دعوتی کام کا استحکام، اس کے سلسلے میں بھی لوگوں کو توجہ دلاتے، رہنمائی کرتے۔ جماعت کے لیے ان کی ایک بڑی خدمت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں جماعت اسلامی ہند اور جماعت کے کاموں کا تعارف کرایا، کہ وہ جتنا ہمارے ملک میں مقبول تھے اتنے ہی دنیا کے کئی ملکوں میں، کم از کم امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، اور ان ملکوں میں وہ ہندوستان کی طرح ہی مقبول تھے، اور ہر مسلمان گھر میں ان کی کتابیں موجود ہوتی تھیں، لوگ ان سے متعارف رہتے تھے، ہر نسل کے لوگ ان سے قربت محسوس کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس تعارف کا اور اپنے دوروں کا بہت خوبی سے، بہت خوبصورتی سے جماعت اسلامی ہند کے تعارف کے لیے، جماعت کے کاموں کے تعارف کے لیے استعمال کیا۔ دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں عام طور پر لوگ دو شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں، یوسفین، اور اتفاق سے دونوں شخصیتوں کا تعلق رامپوری سے ہے۔ مولانا محمد یوسف سابق امیر جماعت، جنہوں نے عالم عرب میں جماعت کو متعارف کرایا، اور مولانا محمد یوسف اصلاحی، جنہوں نے مغربی دنیا میں جماعت اسلامی ہند کے وسیع تعارف کا کام انجام دیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے۔ جو عظیم خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، جس بڑے پیمانے پر لوگوں کی شخصیتوں کو متاثر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جامعۃ الصالحات یہ پورے ملک میں ایک پائنیرنگ ادارہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ نہ صرف پہلا ادارہ ہے، بلکہ اس ادارے نے پورے ملک میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کی شروعات کی ہے، اس کے لیے انسپریشن فراہم کیا ہے۔ رامپور کے جامعۃ الصالحات کے قیام کے بعد پھر جگہ جگہ لڑکیوں کی دینی تعلیم کے ادارے قائم ہوئے، کچھ جماعت کے متعلقین نے بھی قائم کیے اور دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی قائم کیے۔ تو جامعۃ الصالحات کو ایک پائنیرنگ گویا مقام حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی مولانا مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مولانا کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ بڑی شخصیتیں رخصت ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم تعزیتی جلسے کرتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہیں، نئے لوگ، نوجوان عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان جگہوں کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ مولانا کی جگہ پر ہونا آسان نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی ہی خدمت کا جذبہ، ایسی ہی قربانی کا جذبہ اور ایسے ہی کنٹریبیوشن کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکتا ہو وہ خدمات انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے
اپنی قدرت سے اس کو پر کرنے کا سامان پیدا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ.